بہت اچھا ہے کہ اس وقت اتنا بڑا یہ مجمع یہاں جمع ہے. آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مسلکی اختلاف کی بات چھیڑتا ہے تو آپ اس سے بہت محبت سے یہ کہیے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں عالم نہیں ہوں، آئیے میں اپنے مسلک کے کسی عالم دین کے پاس آپ کو لے کر چلتا ہوں، آپ وہاں تشریف لے چلیے، یہ بات ان سے کیجئے. آپ سوچئے ذرا، دواؤں کی کمپنیاں ریسرچ کرتی ہیں، اس میں ایک کمپنی ثابت کرتی ہے کہ فلاں دوا جو ہے بہت اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، بہت نقصانات ہیں، فلاں اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ لیور کو ڈیمیج کرتا ہے. تو وہ دوا کی کمپنی سیمینار بلائے گی، ڈاکٹرز کو بلائے گی، دوا بنانے والی کمپنیوں کے اور اس لائن کے سائنسدانوں کو بلا کر ان کے درمیان وہ بحث کرے گی. یا جلگاؤں کی مچھلی منڈی میں جا کر ڈاکٹر صاحب تقریر شروع کریں گے اور مچھلی منڈی میں جا کر کہیں گے کہ یہ جو اینٹی بائیوٹک ہے نا ایزیتھرومائسین، اس سے ریسپائرٹری سسٹم فیل ہوتا ہے. تو مچھلی کاٹنے والا اپنی گناسے کو دکھائے گا، بہت تیز دھار ہے اس میں. ارے بابا یہ ہم سے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں حیران ہوتا ہوں. عوام کو اکٹھا کیا، کالج کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو امام کے پیچھے؟ وہ بیچارہ گڑبڑا جاتا کہ میں تو نہیں پڑھتا. اچھا یہ دیکھو بخاری، یہ ہے بخاری میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب وہ لڑکا سوچتا ہے یار مشکل سے 3 مہینے پہلے نماز شروع کی تھی اور وہ بھی گئی، وہ بھی نماز بھی نہیں. وہ سوچتا ہے یار وہی زندگی اچھی تھی کہ پکچر دیکھیں گے، انٹرنیٹ دیکھیں گے، ان مولویوں کے چکر میں پڑیں گے تو یہی ہوگا. یہ کہے گا کہ ہوگی اور یہ کہے گا کہ نہیں ہوگی. ارے بابا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ فزکس کے اسٹوڈنٹ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ ہمارے پاس کیوں نہیں آ کر کہتے؟ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ان علمی مسائل پر گفتگو کرنے والا کوئی شخص کسی بھی عالم دین کے پاس گیا. یہ اس بات کا کلیئر کٹ ثبوت ہے کہ یہ کوئی سازش ہے جو ہم کو آپس میں لڑانے کے لیے کی جا رہی ہے. کلیئر انڈیکیشن.